باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالوت و جالوت کون تھے؟ آج ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ یہ قرآن مجید کے بہت ہی سبق آموز اور دلچسپ اوقات میں سے ہیں اور سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور بنی اسرائیل جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت طاقتور تھے، عزت تھی ان کو، اور وہ جس کے خلاف بھی دشمن کے خلاف بھی لڑتے ان کو کامیابی اور فتح ملتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ آہستہ آہستہ تنزلی کی طرف آنے لگے، ان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوئے اور انتشار ان کے اندر پیدا ہوئی۔ پھر جو ہے نا وہ اتنا کمزور پڑ گئے کہ چھوٹی سی دشمن کو بھی شکست دینا ان کے لیے ناممکن تھا، چھوٹی سی دشمن ان پر غالب آ جاتی۔ تو انہوں نے ان کے بچے اسیر ہو گئے، غلام بنایا گیا۔ تو انہوں نے اس وقت اپنے دور کے پیغمبر حضرت شمائیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک کمانڈر کا انتخاب کریں جس کی قیادت میں جو ہے نا ہم دشمن سے جنگ لڑ سکیں اور ہمیں فتح و کامیابی ملے اور ہمارا کھویا ہوا مقام ہمیں دوبارہ مل سکے۔ تو شمائیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ممکن ہے میں کوئی کمانڈر آپ لوگوں کے لیے انتخاب کروں، لیکن آپ اس کی نافرمانی کریں، اس کا کہنا نہ مانیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہمارے لیے کمانڈر کا انتخاب کریں اور ہم اس کا کہنا نہ مانیں، چونکہ ہمارے بچے اسیر ہو گئے ہیں، ان کو غلام بنا دیا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دشمن سے لڑیں، ہماری طاقت دوبارہ ہمیں مل سکے۔ تو ان کی عہد و پیمان کے بعد شمائیل علیہ السلام نے خداوند متعال سے عرض کیا کہ جو ہے نا ان کی کمانڈری کا اس کے بارے میں دعا مانگی۔ تو خداوند متعال نے جواب دیا شمائیل علیہ السلام سے کہ طالوت علیہ السلام کو ان کا کمانڈر منتخب کریں۔ تو شمائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوندہ، نہ میں نے اس کو دیکھا ہے طالوت کو، نہ میں اس کو جانتا ہوں، کیسے میں جو ہے نا اس کا کمانڈر انتخاب کروں؟ خداوند متعال نے جواب دیا کہ میں خود اس کو آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں طالوت کو، پھر جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں تو اس کو اس کمانڈر سے لشکر کا، اس فوج کا کمانڈر منتخب کرنا ہے، قیادت اس کے ہاتھ میں دے دینا۔ تو طالوت علیہ السلام ایک عام سا انسان تھا، اس کا والد گٹریا اور کاشتکاری وغیرہ کرتے تھے، وہ بھی اپنے والد کے ساتھ بھیڑ بکریاں چراتے اور کاشتکاری وغیرہ کرتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے نا وہ اپنے بھیڑ بکریاں چرانے چراگاہ میں گئے، تو وہاں سے چند مویشی بھاگ گئے اپنے چراگاہ سے۔ پھر طالوت علیہ السلام اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ ان مویشیوں کی تلاش میں نکلے باہر۔ دور تک جانے کے بعد بھی ان کو مویشیوں کا پتہ نہ چل سکا۔ تو پھر وہاں پر وہ لوگ ان کی مویشیوں کی تلاش میں صوف نامی جگہ پر وہ پہنچ گئے۔ وہ جو ہے نا حضرت شمائیل علیہ السلام کا علاقہ تھا۔ پھر انہوں نے وہاں سے فیصلہ کیا کہ ہم ابھی جو ہے نا شمائیل علیہ السلام کے علاقے میں پہنچے ہیں، اس کے قریب پہنچے ہیں، تو ہم جا کے شمائیل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں اور اس سے پتہ کروا لیتے ہیں۔ پھر وہ حضرت شمائیل علیہ السلام کے خدمت میں آئے، تو وہاں پر انہوں نے طالوت نے اپنا مشکل بیان کیا حضرت شمائیل علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو شمائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مویشیوں کے بارے میں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، وہ فلاں جگہ سے اپنی چراگاہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اب چونکہ طالوت نے اپنا تعارف پہلے کر لیا تھا کہ میں طالوت ہوں، اب شمائیل علیہ السلام نے طالوت علیہ السلام سے اپنا پیشکش بیان کیا کہ میں آپ کو اس فوج کا، اس لشکر کا کمانڈر بنانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی مدد کریں یا اس کار خیر میں ان کے ساتھ جا کے ان کی رہنمائی کریں، تاکہ جو ہے نا بنی اسرائیل کا جو کھویا ہوا مقام ہے، ان کی عزت ہے، دوبارہ بحال ہو سکیں۔ تو کچھ عرصہ سوچ و بچار کے بعد طالوت علیہ السلام نے اس عہدے کو قبول کیا۔ پھر جو ہے نا شمائیل علیہ السلام نے اپنے قوم سے، بنی اسرائیل والوں سے اپنی کمانڈر کا تعارف کرایا کہ طالوت جو ہے نا آپ لوگوں کا کمانڈر ہے، چونکہ بنی اسرائیل بھی اپنے رسومات میں اور آباء و اجداد کے جو دیے گئے تھے اس میں غرق تھے۔ تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا کہ جو ہے نا طالوت ایک عام انسان ہے، ایک کسان کا بیٹا ہے، ہم کس طرح جو ہے نا ہم اس کو اپنا کمانڈر بنائیں، اس سے زیادہ ہم خود حقدار ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کمانڈری کے لیے مال و دولت کا ہونا، بڑے خاندان کا ہونا ضروری تھا، وہ جو ہے نا طالوت علیہ السلام کے پاس نہیں تھے۔ تو انہوں نے پہلا انکار کیا۔
حضرت شمعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ کمانڈرنگ کے لیے، قیادت کے لیے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر طاقتور ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں طالوت علیہ السلام میں ہیں، چونکہ وہ روحانی طور پر بھی طاقتور تھے، با ایمان تھا، اور جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط تھے، بہت طاقتور تھا طالوت علیہ السلام۔ پھر انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ واقعا ہمارا کمانڈر یہ خدا کی طرف سے ہماری طرف بھیجا گیا تو اس کی کوئی نشانی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اس کو مان سکیں۔ تو ان کو جو ہے نا صندوق شمعیل علیہ السلام نے صندوق عہد دوبارہ واپس آنے کی تلقین کی کہ صندوق عہد کیا ہے، اس کے بارے میں ہم اس کے آخر میں بیان کریں گے۔ پھر جو ہے نا ان کو صندوق عہد واپس ان کو دیکھا، فرشتے اس کو لائے، کس طرح لائے اس کے بارے میں روایات میں مختلف ہے، لیکن ان کو بہرحال مل گئی اپنی صندوق عہد۔ پھر انہوں نے اس کی قیادت کو قبول کر لیا۔ پھر اس کی قیادت میں طالوت علیہ السلام کی قیادت میں فوج نکلے، جالوت سے جنگ لڑے۔ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا اس وقت، اور وہ جو ہے نا بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، ان کے بچے اسیر تھے، ان کو غلام بنایا گیا۔ تو اس سے جنگ کرنے نکلے، تو جنگ پر نکلے وقت ان سے دو امتحان خداوند متعال نے لیا۔ پہلا امتحان یہ تھا کہ طالوت علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے میں ایک نہر آئے گا، اس نہر پر کسی نے بھی جی بھر کر پانی نہیں پینا ہے۔ ایک گھونٹ یا جنہوں نے تھوڑی مقدار میں پانی پئیں گے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوگا، ہمارے لشکر میں شامل ہوں گے، لیکن جنہوں نے جی بھر کر وہاں پر پانی پی تو وہ اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو وہ لوگ، پیاس کی شدت تھی تو جا کے دور جگہ جانے کے بعد ان کو نہر مل گیا، وہاں پر ایک نہر تھا، تو اکثر جا کے جو ہے نا وہاں سے پانی جی بھر کے پانی پی لیے۔ تو وہاں سے جو باری اکثریت تھی وہ واپس گھروں کو آئے، چونکہ جو ہے نا وہ اس امتحان میں ناکام ہوئے، وہ جو ہے نا اس لشکر کے ساتھ نہیں جا سکے۔ تو بہت کم مقدار رہ گئی تھی طالوت علیہ السلام کے ساتھ جالوت سے جنگ لڑنے، تو اس تھوڑی فوج کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ ہوئے۔ تو ان میں سے جو اعتقاد کے کمزور تھے، خدا پر جن کے اعتقاد کم تھے، وہ پھر اعتراض کرنے لگے کہ ہمارے پاس فوج کی قلت ہے، ہماری طاقت کم ہے، اور جالوت جو ہے نا اتنی بڑا بادشاہ، اتنی طاقت ہے، اس کو اتنی تعداد میں فوج ہے، ہم اس کو کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا، لیکن اس کم تعداد میں بھی جو با ایمان اور جن کے عقیدے مضبوط تھے، انہوں نے جو ہے نا کہا کہ ہم خداوند متعال پر مکمل اعتقاد رکھتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کم لوگ خدا کی اذن سے بھاری اکثریت پر غالب پائیں گے، اور اگر ہم صبر اور استقامت سے کام لیا تو ہم جالوت کو شکست دے سکتے ہیں۔ انہوں نے طالوت علیہ السلام سے یقین دہانی کی، اپنے ساتھ دینے کا، اس کے ساتھ دشمن کے مقابل کھڑا ہونے کا۔ تو وہ طالوت علیہ السلام کی قیادت میں گئے جالوت سے جنگ لڑنے، چونکہ جالوت کی طاقت اور فوج یہ بہت بڑی فوج تھی، اس کے کا آمنا سامنا ہوا، ان کے درمیان جنگ ہوئی جالوت اور طالوت کی فوج کے درمیان۔ اب جو ہے نا طالوت علیہ السلام کے فوج میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، وہ اپنے والد کے ساتھ آیا ہوا تھا، وہ خود تو چھوٹا تھا، جنگ لڑنے وہ نہیں گئے تھے، اس کے والد اور بھائی جنگ لڑنے گئے تھے جو کہ طالوت علیہ السلام کی فوج میں تھے، اس کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ وہ بھی گیا تھا۔ جب وہ بچہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام، اس وقت وہ چھوٹا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے جو ہے نا ایک پتھر، جس کو وہ ایک رسی کے ساتھ باندھ کے ہم مارتے ہیں گھما کے، وہ اس رسی کے ساتھ پتھر باندھا، پھر جو ہے نا گھما کے جالوت پر وار کیا۔ تو جو ہی یہ پتھر جا کے جالوت پر لگا، اس کے سر پر وہ پیشانے زخمی ہو گئے، اور وہ وہاں پر گر کر مر گئے جالوت۔ جب سے جالوت مر گیا وہاں پر، تو اس کے فوج میں، اس کے لشکر میں خوف و خراش پھیل گئے، وہ سب جو ہے نا حواس باختہ ہوئے، اور اپنی جو ہے نا لشکر چھوڑ کر بھاگ گئے، منتشر ہو گئے۔ پھر وہاں پر جو ہے نا طالوت علیہ السلام کی فوج کو وہاں پر کامیابی ملی۔ پھر وہاں سے جو ہے نا دیکھا کہ وہ بچہ حضرت داؤد علیہ السلام تھا، وہ جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنے والد اور اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے نا ان کی خدمت کے لیے گئے تھے۔ وہ دونوں بھی طالوت علیہ السلام کی فوج میں تھے، تو وہ جنگ کے لیے گئے تو والد کے ساتھ وہ بھی گیا تھا۔ تو اس نے داؤد علیہ السلام نے، اس وقت وہ بچہ تھا داؤد علیہ السلام، پھر وہاں سے اس نے جالوت کو مار کر اس کو ختم کر دیا۔ پھر یہاں پر بیان کریں گے کہ وہ صندوق عہد کیا تھا۔ صندوق عہد وہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں نے جس ڈال کر پانی میں دریا میں پھینکا، وہ صندوق عہد ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے ہاں بہت مقدس
مانا جاتا تھا، چونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے لکھے ہوئے کتاب اور اس کے چند جو ہے نا یادگار چیزیں بھی اس صندوق میں تھی۔ تو جب بھی وہ صندوق بنی اسرائیل والوں کے پاس تھے تو وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے، وہ ہمیشہ کامیابی ملتی ان کو، اور وہ ان کے پاس بہت مقدس تھے، چونکہ انہوں نے اس بڑی نعمت کی قدر نہیں کی اور ان کے اندر انتشار پیدا ہو گئے، مغرور ہوئے، تو آہستہ آہستہ ان کی ہر چیز کو خدا نے چھین لیا۔ انہی میں سے یہ صندوق عہد بھی خداوند متعال نے ان سے چھین لیا تھا۔ اب یہاں پر طالوت علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ہے نا دوبارہ ان کو صندوق عہد بھی ملی، اور ان کی طاقت بھی ان کو دوبارہ آ گئی، اور وہ پھر سے جو ہے نا ایک باعزت قوم اور بن گئے۔ کم تعداد تھے، لیکن وہ کم تعداد نے جو ہے نا خدا پر مکمل بھروسہ کی، استقامت دکھائی، تو ان کو کامیابی ملی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔